جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے، میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں. ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مذمت پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. مگر کیا شاہ صاحب نے، کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا، جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا، تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے، یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے، اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی ہے، تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کی ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھوڑوں سے سیاست کر رہی ہے، باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے. اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا، یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں. تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو آبویسلی ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا، اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے، آئی ووڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی دیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے سینئر کارپوریٹر ہیں، سینئر سیاستدان تھے، توفیق احمد شاہ نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ کے 4 جو اہم لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر اس وقت فائز ہیں اور وہ ہماری الیکشن مہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ بات ہے. اور یہ آپ کیا الیکشن کمیشن سے اس بارے میں رجوع کریں گے اگر ایسی بات ہے؟ دیکھو، انٹرم گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا، جو رہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے، وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں، اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں.
مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا. پارٹی نے جو سب سے بڑا ڈیمانڈ پہلے دن سے ڈیمانڈ یہ رہی تھی کہ انتخابات جو بلا تاخیر ہوں. اس کے بعد آپ نے لیول نئی فیس کے اوپر جو کافی سخت بیانات دیے. اب جو پیپلز پارٹی کے مخالف بہت ساری بڑی جماعتیں اتحاد بنا رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں نیوٹرل کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو، فوراً ہو. اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں. ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز، مگر جو میرا کام تھا، چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو، چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا، اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے. ان تمام منصوبے کو وہ ٹلے ہوئے ہیں. نقصان تو عوام کا ہوا ہے. تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں. جب الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے. اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا، تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا. اس الیکشن میں اتحاد بنے گا، آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا. ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں ہے. چیئرمین صاحب، آپ نے جو 10 نکات ایجنڈا پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ڈیٹرمنٹ پوزیشن دوسروں کا کہ آپ ان کو اچیو بھی کر لیں گے. کیا ان تمام پروجیکٹ کو، ان پلان کو اچیو کرنے کے لیے کسی اتحاد کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ پریزیڈنٹ کریم سلیم کہا کہ جو پی ٹی آئی کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، اور آج ناصر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے، اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد. ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں. جہاں تک سیاسی کارکن ہیں، خاص طور پہ اس ماحول میں، اس دور میں، ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے، سخت اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، چاہے وہ سکھر ہو، لاہور ہو یا ڈیائی خان ہو، تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے. ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے جمہوریت کے لیے، معیشت کے لیے، دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے. ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتی کارکن کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، انگیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں، جو لڑتے ہیں، جو زمین پہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا. شیرا صاحب، یہ لاسٹ کوسچن. تو تھینک یو، آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے. ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا. اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں گمبٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا، تو کوئی ماننے والی بات تو نہیں تھا. لیکن ہم نے کر کے دکھایا. جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی،
या 2 करोड़ नौकरियां की बात की, तो उन्होंने आपसे कोई उसका फाइनेंसिंग का प्लान या उसका मैं कहाँ से रिसोर्सेज लेकर आऊँगा वो तो उसने शेयर नहीं की। और यही मीडिया चैनल्स ने कहा वाह वाह, खान साहब तो 50 लाख घर बना रहे हैं, इतने करोड़ जॉब्स दे रहे हो। जब नहीं दे रहे थे वो पूछ भी नहीं रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा। ये तमाम मंसूबे किसी न किसी शक्ल में हमने कुछ न कुछ काम इधर सिंध में शुरू किया है to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500 billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts कि ये एक joint mission है। कोई एक मुल्क मौसमी तब्दीली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पे वो मुल्क जिसने 1% से कम हमारा कंट्रीब्यूशन है इस मौसमी तब्दीली में, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम भुगत रहे हैं। तो मैं पुरुमीद हूँ कि चाहे वो हमारा अपने वसाइल हो या दुनिया के साथ मिल के काम करना पड़े, ये तमाम जो 10 पॉइंट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये मेरा कोशिश होगा कि इन पे मैं अमल दरामद करूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के लोग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहते थे। निगरां सेटअप में जो मुतनाज़ लोग हैं उनको हटाया जाए। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भी कहा कि सबसे पहले बानी PTI को अपने किए हुए पर तौबा करनी चाहिए। सीजन की सबसे बड़ी क्लियरेंस सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स 21 से 31 दिसंबर तक। विजिट आइडिया स्टोर और शॉप ऑनलाइन @gulamatshop.com। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस। इसमें शामिल हाइलुरॉनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस। We're worth it. Bit, redefining instant messaging. गाड़ी से शर्र कीचड़ उछला, शुक्र है मैं बच गई। फेंक दो कुर्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना। अम्मी करूं धुलाई? क्या? मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह क्या बात है बोनस की। आपकी शख्सियत की पहचान, फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। Ufone 4G digital grand offer, grand data, grand discount, 100 GB data, 1000 off net minutes और unlimited on net calls और SMS, साथ में go लूट लो